اس آیت کو پڑھیں گے 14 مرتبہ، اور جب 14 مرتبہ پڑھیں گے لفظ حاجت پر پہنچ کے اپنی حاجت طلب کریں۔ یقیناً ایسا مجرب عمل ہے کہ جیسے یوسف کے بھائی کامیاب ہوئے حضرت یعقوب کے اس بیان پر، ایسے انشاءاللہ حضرت ختمیہ مرتبت کے چاہنے والے کامیاب ہوں گے۔ اس آیت کو اولیاء کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام نے ایک روز سوال فرمایا تمام سامعین کے درمیان۔ روز تو لوگ سوال کرتے ہوں گے مولا سے، کبھی تو ایسا بھی ہوا ہوگا کہ مولا نے سوال کر لیا ہو تمام بیٹھنے والوں سے۔ اب مولا کا سوال کیا ہو سکتا ہے؟ مولا کا سوال یہ تھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید افزا آیت کون سی ہے؟ اب یہ سوال ایسا تھا، اس پر ہر ایک نے اپنے اپنے طور پہ جواب دیا۔ روایت پڑھ رہا ہوں دیکھ کر کہ 3 افراد نے الگ الگ آیات کا انتخاب کیا اس قرآن مجید سے، اور کیا شفقت امیر المومنین ہے، کسی کو جھڑکا نہیں، کسی کی عزت کو پامال نہ ہونے دیا، شفقت فرمائی۔ جب کسی نے کھڑے ہو کر کہا، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 ہے یہ علی، کون سی آیت؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک کہ خدا معاف نہیں کرتا کسی ایسے گناہ کو کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لمن یشاء۔ اور اب شرک کے علاوہ اگر کوئی اور گناہ کیے جائیں تو خدا جس کے لیے چاہتا ہے مغفرت عطا کر دیتا ہے۔ اس نے یہ کہا، یا علی، یہ والی آیت جو ہے پورے قرآن میں سب سے امید افزا آیت، اور بات غلط نہیں ہے۔ کبھی اپنی مناجات میں، کبھی اپنی دعاؤں میں خدا سے اس طرح بات کریں کہ پروردگار، جو تیری محبوب ترین شے وہ توحید ہے، میں نے توحید کا انکار نہیں کیا، اور جو تیری مبغوث ترین چیز ہے وہ شرک ہے، میں نے شرک کا اقرار نہیں کیا۔ اب ان کے بیچ میں جو مجھ سے گناہ ہو گئے اسے تو بخش دے۔ خدا سے بات کرنے کا طریقہ آل محمد نے سکھایا ہے کہ توحید کا انکار نہیں، شرک کا اقرار نہیں، بیچ میں اگر 2-4 گناہ سلوات پڑے محمد و آل محمد۔ یا علی، امام فرماتے ہیں اچھی بات ہے، آپ کی بات اچھی ہے، آپ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، لیکن پورے قرآن میں سب سے امید افزا آیت یہ نہیں ہے۔ اب اس سے بڑی آیت اور کون سی ہے؟ ایک صاحب اور کھڑے ہو گئے، یا علی، ایک اور آیت سورہ زمر آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یا علی، سب سے امید افزا آیت اس پورے قرآن مجید میں یہ والی ہے کہ حبیب کہیے، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، اتنی شائستگی ہے، خدا گناہ گاروں کو بھی ذلیل نہیں کر رہا۔ پہلے تو میرے بندے کہہ دیا، جب خدا گناہ گاروں کو اپنا بندہ کہہ دے تو بندوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، یہ پھر بھی خدا کو خدا سمجھنے میں کوتاہی کریں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے۔ اب اسراف کا جو ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے فضول خرچی۔ اب فضول خرچی کیا کہ آپ نے اگر روزہ کھولنا تھا تو 5 درہم کا بھی پیکج مل سکتا تھا روزہ کھولنے کے لیے، اب آپ نے 25 درہم کا پیکج لے لیا کھانے کے لیے، یہ کیا ہوا؟ اسراف ہو گیا۔ کھایا حلال ہے، روزہ کھولا ہے، لیکن 5 کا 25 کر دیا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ خدا نے اتنی شائستگی سے گناہ کو اسراف کے ذریعے سمجھایا، اسرفوا علی انفسہم، کہیں میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر تھوڑی سی زیادتی کر لی ہے۔ کیا کہیں؟ مر جاؤ ڈوب کے؟ ملا کہہ سکتا ہے، اللہ نہیں کہہ سکتا۔ ملا کی مت سنیے، اللہ کی سنیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی، فرمایا مولا نے اچھی بات، لیکن پورے قرآن میں یہ آیت بھی اس مقام پر نہیں آتی تو کہا جائے سب سے زیادہ امید افزا آیت ہو۔ بیٹھ جائیے، یہی بیٹھ گئے، ایک صاحب اور کھڑے ہو، اور انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 مولا کے سامنے پڑھی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبہم، وہ لوگ کہ جب وہ کوئی برائی انجام دے بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد کر کے جیسے ہی استغفار کرتے ہیں خدا ان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یعنی یہاں تو کھلم کھلا بات آ گئی کہ فاحشتن، یعنی ایسی برائی جو سب کے سامنے آشکار ہو، فاحش بات، اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہو، وہاں اسراف کی بات تھی، یہاں ظلم کی بات آ گئی۔ جب ظلم کی بات آئی تو اب ذکر خدا کرو اور خدا سے مغفرت طلب کرو۔ خدا اتنا مہربان ہے کہ جب کوئی ذکر خدا کر کے خدا سے توبہ طلب کرتا ہے خدا اسے بخش دیتا ہے۔ مولا یہ سب سے امید افزا آیت ہے۔ امام فرماتے ہیں اچھی بات ہے،
لیکن یہ آیت وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب لوگ خاموش ہو گئے تو امام نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کیا بات ہے، کیا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آیت نہیں ہے؟ اب میں اپنے طور پہ کہوں کہ مولا جو بولنے والے تھے بول چکے، اب سننا چاہتے، اور شاید اگر کچھ ادب کے تقاضے اور ملحوظ خاطر رہتے، بہت غور کیجئے گا، پھر اس کو آسان کرتا ہوں، ان تینوں افراد کے نام نہیں آئے کہ کس نے بولا تھا، یہ فلاں آیت کس نے پڑھی، فلاں کس نے پڑھی، فلاں کس نے پڑھی، نام نہیں آئے۔ یہ سلمان نہیں تھے، ابو ذر نہیں تھے، یہ مقداد نہیں تھے، غیر معروف تھے جن کو علی کے سامنے بولنا اچھا لگتا ہو، وہ اور تھے جن کو علی سے سننا اچھا لگتا تھا، وہ اور تھے۔ تو سلمان ہو، ابو ذر ہوں، مقداد و قنبر ہوں، یہ ان شخصیات کے نام ہیں جو مولا سے سننا پسند کرتے تھے، مولا کے سامنے بولنا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ امید افزا آیت مولا کائنات فرمایا رسول خدا کی نگاہ میں، یہ فرق ہے، یہ تینوں بول رہے تھے، اپنے من سے بول رہے تھے، علی بول رہے تھے، محمد سے بول رہے تھے، تو من سے بولنا اور ہے اور مصطفیٰ سے بولنا اور ہے۔ باقی سب سے طلبگار علم یہ ہیں باب شہر علم، تو جو شہر نے فرمایا تھا وہی باب بول رہا تھا، اور یہی تو کمال ہے قبلہ، جو برتن کے اندر ہو وہی برتن سے باہر آتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے کولر میں رکھا ہو شربت پنک والا اور آئے وہاں سے شربت لال والا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو کولر میں ہوگا وہی اس کی ٹیپ سے باہر آئے گا، جو تھا شہر میں وہی در سے باہر آئے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول کا نام ہمیشہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہلے لیا کرتے تھے۔ چاہتے تو فرما دیتے کہ ہم فرما رہے ہیں، اور اگر آپ کے فرماتے تو غلط نہیں ہوتا کہ آپ نفس محمد بھی ہیں اور مرضی پروردگار کے مالک بھی ہیں۔ اگر آپ نے ہر مقام پر جہاں بیان فرمایا اس طرح کے مسائل میں پیغمبر کا نام پہلے لیا کہ اللہ کے رسول فرما کے گئے، کہ پورے قرآن میں اب سمجھانا یہ تھا جو علی سے سن رہے ہو کہ وہی سن رہے ہو کہ جو محمد سے سنتے۔ کون سی آیت ہے؟ سورہ ہود آیت نمبر 114، اتنا حسین نمبر ہے کہ نمبر بھی یاد رہے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک کہ نیکیاں وہ ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے تو توبہ اپنے مقام پر کرے، نیکی انجام دے، کہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ میں نے بات تلاش کیا کہ آیا کون سا ایسا عنوان بنے گا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اور بات ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں، یہ اور بات، گناہ نیکی میں کیسے بدل جاتے ہیں؟ اور یہ اگر قرآن میں نہ ہوتا تو ہم کہتے یہ اپنا خیال ہو سکتا ہے، یہ قرآن میں بھی ہے اور وارث سے قرآن کی زبان پر بھی ہے۔ یعنی کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں اور آج بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ سورہ رعد کے جملات تھے کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو ایسے بیان کیا ہے کہ پروردگار برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اسی بات کو مولا کائنات نے دعائے کوہن میں رکھا، وَلَا لِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلِيَ الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلًا غَيْرُكَ، کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو میرے گناہوں میں کسی شے کو بدل دے نیکی سے۔ اب اس کو علماء نے اس طرح سے بیان کیا کہ اگر کسی نے اسلام قبول کیا، ایمان کا اقرار کیا، خالص توبہ کی، تو خدا اس کے پچھلے گناہوں کا عنوان بدل دیتا ہے۔ اب پھر غور کیجئے، یہ گناہ اور ثواب کا تعلق کس سے ہے؟ ایک انسان نے انسان کو مارا، اگر اسلام کے حکم کے بغیر مارا، بہت غور کیجئے گا، تو کیا ہو گیا؟ یہ قتل ہو گیا۔ اور اگر اسلام کے حکم کے تحت مارا تو کیا ہو گیا؟ جہاد ہو گیا۔ تو خدا جب گناہ کو نیکی میں بدلتا ہے تو قتل کو جہاد سے بدل دیتا ہے۔ ایک مثال، اور چونکہ روز ایک آیت آپ کی خدمت میں دیتا ہوں اور آپ بھی انتظار کر رہے ہوں گے، سورہ مبارکہ یوسف ہے، آج کی آیت نمبر 68، سورہ یوسف آیت نمبر 68۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، یوسف کے بھائیوں کو یعقوب نے حکم جو دیا تھا وہ ویسے ہی داخل ہوئے۔ ابا نے کہا تھا کہ سارے بھائی ایک گیٹ سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تو یہ آیت جواب دے، وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے تو مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، ویسے ہی داخل ہوئے جیسے ان کے والد نے ان کو کہا تھا۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ،
इल्ला हाजतन, हालांकि इन मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना उन्हें बेनियाज नहीं कर सकता था किसी शय से जब तक अल्लाह न चाहे। इल्ला हाजतन, सिवाय उस हाजत के फी नफ्से याकूब, याकूब के दिल के अंदर थी। क़ज़ाहा, और याकूब ने इस हाजत को खुदा की बारगाह में पेश किया, खुदा ने ओके कर दिया। क़ज़ाहा व इन्नहु लज़ू इल्म, और बेशक याकूब साहिब इल्म थे। लेमा अल्लमनाहु, इस बुनियाद पर कि हमने याकूब को इल्म दिया था। अब तो समझें कि उम्मती और है, नबी और है, बेटा और है, बाप और है। अगर याकूब साहिब इल्म हो तो फख्र याकूब खत्मी मर्तबत क्या इल्म के बगैर नबी बने? हमने उन्हें अपनी बारगाह से इल्म अता किया था, इसलिए साहिब इल्म थे। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं जानते। इस आयत को पढ़ेंगे 14 मरतबा, और जब 14 मरतबा पढ़ेंगे लफ्ज हाजत पर पहुंच के अपनी हाजत तलब करें, और जब तक हाजत पूरी ना हो रोज पढ़ें इस आयत को 14 मरतबा। यकीनन ऐसा मुजर्रब अमल है कि जैसे यूसुफ के भाई कामयाब हुए हजरत याकूब के इस बयान पर, ऐसे इंशाअल्लाह हजरत खत्मी मर्तबत के चाहने वाले कामयाब होंगे।